2022 کو، آج سے 9 مہینے پہلے، تو انتہائی مخدوش حالات تھے. IMF سے ہمارا معاہدہ ٹوٹ چکا تھا اور دنیا میں تیل کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی تھی، اور حکومت کی بدترین نااہلی کی بنا پر گیس، ہم سستی ترین گیس ہم نہ خرید سکے. اس سال ان کے زمانے میں گندم کی جو پیداوار تھی وہ ہماری جو ڈیمانڈ اس سے کم تھی. اربوں ڈالر ہم نے خرچ کے ہم گندم اس وقت منگا رہے ہیں تاکہ پاکستان کے کروڑوں عوام کو گندم مل سکے. اور تیل کے اوپر 27 ارب ڈالر پاکستان کے خرچ ہوئے، جو تاریخ میں سب سے بڑا یہ تیل کا خرچہ تھا. تو یہ وہ سارے مہنگائی عروج پر ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تو ان سارے مسائل کو سامنے رکھ کر جب سیلاب آیا تو اس نے اور بھی بڑا چیلنج پیدا کر دیا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا اور سب نے مل کر، مخلوط حکومت نے، سیلاب زدگان کی جو بھی ہم حقیر خدمت کر سکتے تھے، وفاق صوبوں کے ساتھ مل کر، صوبائی حکومتوں نے، بلوچستان کی حکومت نے، سندھ کی حکومت نے، KP نے، پنجاب نے اپنے تائیں جو خرچ کیے وہ ان کا فرض بھی تھا اور انہوں نے ان کی بہت اچھی کاوش بھی تھی. لیکن وفاق نے بے نظیر انکم سپورٹ کے ساتھ جو NDMA نے جو رقوم خرچ کی وہ 100 ارب روپے سے تجاوز کر گئے. 100 ارب روپیہ یہ وفاق نے خرچ کیا، لیکن ابھی کئی 100 ارب اور چاہیے. 9 دسمبر کو ہماری میٹنگ ہے جنیوا میں، اور وہاں پر دنیا کے سیکرٹری جنرل جو ہیں اقوام متحدہ کے وہ تشریف لا رہے ہیں. میں ان کے ساتھ وہ ڈونرز کانفرنس چیئر کروں گا. میں آج کل دن رات مصروف ہوں، اپنے جو ہمارے برادر ممالک ہیں ان کے ساتھ میں ٹیلی فون کر ان کو دعوت دے رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اس کانفرنس میں ہمارا ساتھ دیں. آپ کی ان کی وہاں پر موجودگی سے دنیا کے ممالک کو حوصلہ ملے گا کہ پاکستان کے برادر دوست ممالک وہاں پر موجود ہیں. کل ہی میں نے بات کی جناب انور ابراہیم جو ملیشیا کے نئے وزیر اعظم منتخب ہوئے ہیں، وہ کوئی پاکستان میں وہ کئی مرتبہ آ چکے ہیں، انہوں نے جیلیں کاٹی، بڑی قربانیاں دی انہوں نے. ان سے میری گفتگو ہوئی تو ایسا لگا کہ ایک خاندان کا فرد بات کر رہا ہے، انتہائی محبت سے اور انتہائی برادرانہ انداز میں انہوں نے بات کی. ان کا کہ شہباز شریف صاحب، پاکستان میرا دوسرا گھر ہے اور میں پاکستان کئی مرتبہ آیا ہوں. پھر مجھ سے انہوں نے کچھ اردو میں بات کی اور مجھے بڑی شرم آئی کہ مجھے ملیشین زبان کا مجھے ادراک نہیں ہے. تو مجھے بہت خوشی کہ انہوں نے اردو میں بات کی اور بہت یعنی ایک پرتپاک طریقے سے انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم پاکستان ہمارا برادر ملک ہے، ہم ہر طرح پاکستان اور ملیشیا کے درمیان تجارت بڑھائیں گے، سرمایہ کاری بڑھائیں گے. اور ہم انشاءاللہ، انہوں نے کہا کہ میں وفد بھجواؤں گا وہاں پر جنیوا میں. خود وہ انہوں نے کہا کہ میں زوم کے ذریعے میں انشاءاللہ شرکت کروں گا، زوم کے ذریعے. لیکن چونکہ وہ وزارت عظمیٰ کے قلمدان کے ساتھ وہ وزیر خزانہ بھی ہیں، انہوں نے بجٹ پیش کرنا ہے، تو اس لیے وہ خود نہیں آ سکیں گے، لیکن وہ شرکت کریں گے زوم کے ذریعے. ان کا وقت اسی طرح میں نے دوسرے برادر ممالک سے بات کی ہے، ترکی کے صدر سے جناب، قطر کے امیر سے بات کی، میں نے ابو دھابی کے اور UAE کے جو صدر ہیں میرے بھائی محمد بن زائد، ان سے میں نے پرسوں بات کی ان سے. تو سب نے بڑی گرم جوشی کا اظہار کیا. لیکن میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، پاکستان کو پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے
خود ہمیں پہلے ہمت کرنی ہوگی اور قربانی اور احسار کے جذبے سے آگے بڑھنا ہوگا۔ آج یہ جو ماڈل سکول بنا ہے، مجھے دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی کہ جناب قدوس بنجو صاحب نے اس میں بھرپور دلچسپی لی۔ ایکٹنگ گورنر صاحب یہاں پر موجود ہیں، جمالی صاحب، اور چیف سیکرٹری عبدالعزیز صاحب، اور سیکرٹری ایجوکیشن رؤف بلوچ صاحب، اور بشیر احمد جو کمشنر ہیں، اور درجہ بدرجہ تمام دوسرے افسران نے، ڈپٹی کمشنر نے، کانٹریکٹرز نے، یہاں پر سیکیورٹی ایجنسیز نے، سب کے اس میں بھرپور کاوش ہے۔ اور آج مجھے دیکھ کر انتہائی خوشی ہوئی ہے۔ جب میں آتا تھا سیلاب کے دنوں میں تو یہ ڈوبا ہوا تھا، یہ بالکل یہ ڈوبا ہوا اسکول تھا، اور اس کی عمارتیں، کمرے سب گر چکے تھے۔ میں نے ابھی وہ تصویریں دیکھی اور آج یہ خوبصورت تصویر دیکھی ہے تو دل یقین کریں باغ ہو گیا۔ آج یہاں پر بچوں کو میں ملا ہوں، اور ان کی کھیل میں ان کی جو کمپٹیشن وہ بھی میں نے دیکھے۔ پھر جو کلاس رومز ہیں وہاں پر گیا، وہاں پر باقاعدہ پیسیز ہیں، ان کو انشاءاللہ ان کے ذریعے تعلیم ملے گی، یعنی بڑے لیپ ٹاپ سمجھ لیجئے، اور پھر اسمارٹ بورڈز ہیں، اور یہ تمام چیزیں میں دیکھ کر مجھے دانش اسکول جو پنجاب میں نے بنائے تھے وہ مجھے یاد آ گئے۔ اور وہاں پر دانش اسکول میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں تھوڑا وقت لوں گا تاکہ میں وہ فلسفہ جو میرے ذہن میں ہے وہ تصویر میں سمجھا سکوں آپ کو۔ جب میں نے دانش اسکول کا منصوبہ بنایا تھا تو میں یہ کہا کرتا تھا، اور جو امراء ہیں جن کے بچے اور مجھ سمیت اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں پاکستان میں یا یورپ یا جنوبی فرانس میں یا امریکہ میں، ان کو کیا لگے کہ یہ صوبت پور کے بچے اور بچیاں یا بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں یا سردار صاحب کے علاقوں میں جو غریب بچے اور بچیاں ہیں، نودزئی صاحب کے، جمالی صاحب کے، اور مولانا واسع صاحب کے علاقوں میں، یعنی میں کسی خاص کی بات نہیں کر رہا، کروڑوں بچے اس ملک میں، اس صوبے میں، پنجاب میں، اپنا سندھ میں اور کے پی میں، جو کہ جن کو عام تعلیم بھی مہیا نہیں ہے، اور وہ ایسے اسکولوں میں جاتے ہیں جہاں پر نہ قلم ہے نہ کاغذ ہے، نہ بیت الخلاء ہے، نہ مناسب کلاس روم ہے۔ اور ان بچوں کو اگر ہم نے مین سٹریم جو تعلیمی درسگاہوں میں شامل نہ کیا تو پاکستان کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ بات کو مختصر کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دانش اسکول میں نے پھر پنجاب کے دور دراز جہاں پر ٹیلے ہیں، جہاں پر صحرا ہے، جہاں پر غربت ہے، ان علاقوں میں نے چنا، اور میں نے کہا یہ تھا کہ یہ ایچسن کالج کے ہم پلہ ہوں گے۔ جمالی صاحب بھی وہاں پر گئے ہیں، میں بھی ایک کیتھیڈرل میں پڑھا ہوں، میرے بڑے بھائی نواز شریف سر 19 میں پڑھے ہیں، تو میں نے کہا تھا کہ یہ وہ اسکول ایچسن کالج کے جو سلاخوں والے بڑے بڑے جو گیٹس ہیں وہ غریبوں اور یتیموں کے لیے بند ہیں، وہ صرف پاکستان کے امراء کے لیے ہیں، ان کے بچوں کے لیے ہیں۔ وہاں پر غریب کا بچہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں نے کہا کہ یہ دانش اسکول میں بنا رہا ہوں انشاءاللہ، 2008 میں نے شروع کیا تھا، جہاں پر غریبوں کے بچے جائیں گے اور وہ گیٹس کھلے ہوں گے، اور ان کو وہاں پر اساتذہ ان کو دونوں ہاتھوں سے خوش آمدید کہیں گے، چاہے وہ یتیم ہیں چاہے وہ غریب ہیں۔ تو جب دانش اسکول بننے شروع ہو گئے تو ایک دن میں رحیم یار خان کے دانش اسکول میں گیا، وہاں پر میں نے جب بچوں کو ملا تو یہ قصہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، مولانا صاحب آپ کی خدمت میں اور چیئرمین این ڈی میں آپ کی خدمت میں سنانا چاہتا ہوں، گورنر صاحب آپ کی خدمت میں۔
بچی کا نام تھا عائشہ. تو میں نے کہا بیٹی آپ کے والدہ کیا کرتی ہیں؟ ان کا کہ وہ تو انکل شہباز کئی سال ہو گئے ان کا انتقال ہو گیا. میں نے کہا اچھا. تو میں نے کہا آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ اس نے کہا ہم 4 بہن بھائی ہیں. تو میں نے کہا کب انتقال ہوا؟ کہ میں بہت چھوٹی تھی. تو اس کے بعد میرے چچا نے ہمیں اسکول میں داخل کروایا مجھے. تو ایک دن میری جو ٹیچر تھی وہ دوڑی ہوئی میرے پاس آئی کہ اور کہا کہ فوراً عائشہ آؤ تمہیں ہسپتال لے کے جانا ہے. میں نے کہا خیر تو ہے. ان نے کہا ہاں چلو میرے ساتھ. کہ انکل میں ہسپتال پہنچی. میرے والد روڈ ایکسیڈنٹ میں زخمی ہوئے. میرے جانے سے پہلے وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. تو ہم 4 بہن بھائی یتیم ہو گئے. کوئی ہمارا پرسان حال نہیں تھا. وہ بات لمبی ہے مختصر کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہ انکل یہ اسکول جو دانش ہے اب میرے والد کی بھی شفقت یہاں ملتی ہے اور والدہ کی بھی شفقت یہاں ملتی ہے. یہاں پر ڈومیٹریز ہیں اور ہم جب اپنا کلاسز شاندار ہیں, بہترین اساتذہ ہیں. جب ہم چھٹی کر کے جاتے ہیں تو کھیل کود کے میدان ہیں اور باقاعدہ سیکورٹی ہے. بچیوں کا اسکول علیحدہ اور بچوں کا علیحدہ ہے. اور جب ہم جاتے ہیں اپنا کمروں میں تو بستر ہمارے لگے ہوتے ہیں. ہمیں کوئی بستر بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی. پھر وہ بلاتے ہیں کہ آئیں کھانا کھائیں. ٹیبلز پہ کھانا لگا ہوتا ہے. تو شہباز شریف صاحب میں نے اپنے والد کو میں کہا کرتی تھی کہ میں بڑے ہو کے ڈاکٹر بنوں گی. اب میں ہر رات ان سے بات کرتی ہوں اور کہتی ہوں ابا میں ڈاکٹر بنوں گی. یہ اسکول بنا ہے آپ کے لیے. لیکن یہ کافی نہیں ہے. مجھے وہاں پر بچوں نے کہا کہ اس کو دانش اسکول بنائیں اور یہاں پر بھی کھوسا صاحب نے کہا کہ دانش اسکول بنائیں. میں آج بطور ایک پاکستانی کے آپ کے خادم کے میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں بڑے انکساری سے اور انشاءاللہ پورے اعتماد سے کہ نہ صرف یہ صوبت پور کا اسکول دانش اسکول کے ہم پلہ ہوگا بلکہ وزیر اعلیٰ بلوچستان اور گورنر کی مشاورت سے پورے بلوچستان میں 12 اسکول اور بنائیں گے دانش انشاءاللہ. اور وہی سہولتیں ہوں گی جو دانش اسکولوں پنجاب میں ہیں. وہ آپ کے عظیم بلوچ اور پٹھان جو یہاں کے رہنے والے ہیں صوبے کے اور بروئی جو بھی یہاں پر بستے ہیں ان کے بچے اور بچیاں ہوں گی. ان کو یہاں پر فری تعلیم ملے گی. ان کو یہاں پہ فری ان کو رہائش کا انتظام ہوگا. فری کھانے کا انتظام ہوگا. کھیل کود کے میدان ہوں گے. اور یہ عظیم بچے اور بچیاں بلوچستان کی ہمارا ایک پاکستان کا بہت شاندار صوبہ ہے. بڑے خوددار لوگ یہاں بستے ہیں. بلوچ بھی, پٹھان بھی, بروئی بھی. اور کون بستے ہیں یہاں پہ؟ جی سیٹلرز ہیں. جاموٹ جی جی بالکل. ان کے بچے اور بچیاں یہاں پڑھیں گی. اور یہ 12 اسکول دانش اسکول کا میں انشاءاللہ اعلان کر رہا ہوں. چیف منسٹر صاحب سے میں درخواست کروں گا اور چیف سیکرٹری صاحب سے درخواست کروں گا کہ ان کی زمینیں ڈھونڈیں اور فی الفور اس کی سنگ بنیاد کے اوپر ہم رکھ کر کام سٹارٹ کر دیں گے. اور ہزاروں بچے اور بچیاں, آج میں تفصیل میں جائے بغیر یہ کہہ سکتا ہوں کہ دانش اسکول جو پنجاب میں بنائے ان کی یتیم بچیاں اور بچے نیو یارک میں, لندن میں وہ ڈبیٹنگ سیشن میں حصہ لیتے ہیں. اور پاکستان کے جو ممتاز ترین بچے ان کے میں نے ان کو ایوارڈز دیے. بہترین انگلش, بہترین اردو. اور اندازہ کریں کہاں وہ اپنے گاؤں کی دھول میں ان کی جو قابلیت تھی, اللہ نے جو ان کو قابلیت تھی, اس دھول میں وہ گم ہو جاتے. ایک نہیں, 100 نہیں, ہزاروں بچے اور بچیاں. آج وہ ہزاروں بچے, اور یقین کریں اب وہ ڈاکٹر, یہ 2008 میں اس کا پودا لگایا تھا, اب وہ سینکڑوں بچیاں ڈاکٹرز بن چکی ہیں, سینکڑوں بچے انجینئرز بن چکے ہیں. اور اس طرح کے اور بھی تعلیمی انیشیٹوز ہیں. لیکن میں
آج تعلیم کے اندر رہتے ہوئے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ 12 دانش اسکول ہم بنائیں گے وفاق جناب قدوس بزنجو صاحب کے ساتھ مل کر، اور چیف سیکرٹری صاحب کو میری گزارش ہے کہ اس کا فوراً انتظام کریں. اور یہاں کا دانش اسکول کا آج میں نے ان سے پروگرام طے کر لیا ہے. 23 مارچ کو یہاں پر جو ہاسٹل ہے اور جو باقی سہولتیں ہیں وہ مکمل ہو جائیں گے، اور اس کا انشاءاللہ افتتاح 23 مارچ کو آپ کے ساتھ ہم کریں گے یہاں پر جو صوبت پور کے دانش اسکول میں بچوں کے لیے جو اپنا رہائش گاہیں، ان کی خوراک، ان کے میڈیکل، اور یہ 12 اسکول جو میں نے جن کا اعلان کیا، 7 ان کے میڈیکل کلینکس بھی ہوں گے تاکہ ان بچوں اور بچیوں کو ان کو ہسپتالوں میں نہ جانا پڑے، وہیں پر، اور اساتذہ کے لیے بھی. یہاں پر میں نے آج جو اسکول کی عمارت دیکھی ہے بڑی پرسکون. اور بھائی چیف سیکرٹری صاحب کتنے عرصے میں بنائے ہیں آپ نے؟ جب میں نے لاسٹ میں آیا تھا پورے 2 مہینے میں، یا 2 مہینے 1 دن کم 1 دن زیادہ؟ 2 مہینے میں نے 2 مہینے کا ٹارگٹ دیا تھا، تو 2 مہینے کا انہوں نے ٹارگٹ مکمل کیا ہے. اور اب اس عظیم صوبے کے عظیم ماؤں اور والدین کے بچوں اور بچیوں کے لیے یہ اسکول جو 2 مہینے میں بنایا گیا ہے، اور اس میں جہاں پر باقی تمام دوستوں نے، افسران نے اور علاقے کے لوگوں نے اپنا حصہ ڈالا ہے. سردار خالد مکشی صاحب کا بھی اس میں بڑا رول ہے، میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور محب صاحب آپ کا بھی اس میں رول ہے، میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ آپ دنیا میں جنت کما رہے ہیں بخدا. میرے دل سے دعائیں نکل رہی ہیں، دنیا میں بھی اور اگلے جہان میں بھی آپ نے انشاءاللہ جنت خریدی ہے. تو یہاں پر میں نے 23 مارچ کا ان سے وعدہ لیا ہے، اور یہ تمام دانش اسکول یہ سولر کے شمسی توانائی کے ذریعے چلیں گے، اور ساتھ ان کی بیٹری بھی ہوگی. بیٹری عام طور پر نہیں ہونی چاہیے، وہ مہنگی ہوتی، لیکن چونکہ رات کو بچوں نے اور بچیوں نے ان اسکولوں میں رہنا ہے، اساتذہ نے رہنا ہے، تو وہ ان کے ساتھ بیٹریز ہوں گی. اور یہ 12 اسکولوں میں، اور یہاں پہ شمسی توانائی کے ساتھ یہاں یہ اسکول چلے گا، میں نے کہہ دیا. اور 23 مارچ کو میں یہاں پر حاضر ہوں گا، زندگی رہی، تاکہ یوم پاکستان کے اوپر اس پہلا دانش اسکول بلوچستان میں چیف منسٹر اور صوبے کی حکومت معاونت کے ساتھ ہم انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے. شمسی توانائی کے پینلز بھی لگ چکے ہوں گے اور ہاسٹل بھی بن چکا ہوگا. اب میری ایک درخواست ہے کہ پرنسپل کہاں ہیں؟ پرنسپل صاحب آ جائیں، آپ تشریف لائیں. شاباش، ان کے لیے سب تالیاں لگائیں ذرا، سب تالیاں لگائیں. کیا نام آپ کا؟ یار محمد صاحب یہاں کے پرنسپل ہیں. ان کی موجودگی میں میں نے بچوں سے، بڑی کلاس کے بچوں سے، چھوٹی کلاس کے بچوں سے میں نے گفتگو کی. پی سیز بھی لگے ہوئے ہیں، سمارٹ بورڈز بھی آ گئے ہیں. میرا خیال ہے کہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ بلوچستان کی حکومت کی معاونت سے شاید یہ پہلا ماڈل اسکول ہے جہاں پر سمارٹ بورڈز لگے ہیں. دانش اسکولوں میں، تمام دانش اسکولوں میں سمارٹ بورڈز ہیں اور ای لائبریریز ہیں. ایک بات رہ گئی اپنا چیف سیکرٹری صاحب، ای لائبریری بھی ہم، اب جب میں آؤں گا 23 مارچ کو تو ای لائبریری بھی ہو، اور اس کے ذریعے آپ کے بیٹے، آپ کے بچے بچیاں وہ کتاب کو ڈاؤن لوڈ کریں گے اور پڑھیں گی. چاہے وہ جناح آف پاکستان ہے، چاہے وہ جغرافیہ ہے. اسٹینلی وولپورٹ نے ایک بڑی اعلیٰ کتاب لکھی تھی جناح آف پاکستان، وہ ضرور رکھیں ای لائبریری میں، تاکہ بچوں کو حضرت قائد اعظم کی جو شاندار ترین کتاب لکھی اسٹینلی وولپورٹ نے، بڑی مستند کتاب ہے وہ ضرور رکھیں. اور کتابیں وہاں پر یہاں پر ہونی چاہیے ای لائبریری، تاکہ بچے وہ ڈاؤن لوڈ کریں. تاریخ پاکستان، اسلامی تاریخ، قرآن کریم کی تعلیمات، ہسٹری، جغرافی اور میتھس اور سائنس اور
اور کیمسٹری، فزکس، جو بھی اچھی کتابیں رکھیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ صحبت پور کا اسکول جو ہے وہ تعلیم کے میدان میں تعلیمی صحبت کو فروغ دے گا، پورے بلوچستان میں نہیں بلکہ پاکستان میں. تو انشاءاللہ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ یہ اور چیف سیکرٹری صاحب نے بھی اور کمشنر صاحب نے، سیکرٹری ایجوکیشن نے، کہ وہ اساتذہ فی الفور یہاں پر لے کے آئیں گے. وہ بھی گیپ ہے، بچوں کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں بھی گیپ ہے. وہ انشاءاللہ ہو جائے گا جب یہ یقین کامل اور صدق کے دل کے ساتھ جب انہوں نے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ اس کو ہم نے دانش اسکول کو ابھی یہ ماڈل اسکول ہے دانش اسکول، اب آج سے بننا شروع ہو جائے گا. یہ بلوچستان کے لیے اٹ ول بی اے لیڈنگ لائٹ. پورے پاکستان، چاہے وہ سندھ ہے، چاہے وہ پنجاب ہے یا کے پی، اٹ ول بی اے لیڈنگ لائٹ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضرور انشاءاللہ اس کی جو شعائیں جو ہیں، اس کی جو لائٹ ہے پورے پاکستان کو منور کرے گی. تو ان سے میری درخواست ہے کہ اساتذہ کو آپ نے غیر حاضر ہونے دینا، اور والدین سے درخواست ہے کہ بچوں کو آپ نے غیر حاضر نہیں ہونے دینا، اور بچوں کو آپ نے یہاں پر لے کے آنا ہے. یہ آپ کی بڑی خدمت ہوگی. یہ بچے جب بڑے ہوں گے تو آپ کا نام روشن ہوگا، ان کا نام روشن ہوگا، پاکستان کا نام روشن ہوگا، اساتذہ کا نام روشن ہوگا. آپ تشریف لے جائیں. اب میں آخر میں جو مطالبے میں ایک دو باتیں کروں. جو مطالبے ہیں وہ جو یہاں پر پیش کیے گئے کھوسا صاحب نے، انشاءاللہ دانش اسکول کا تو مطالبہ پورا ہو گیا. باقی جو آپ نے مطالبے دیے میں نے نوٹ کر لیے. انشاءاللہ اس کو ہم ٹیک اپ کریں گے پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ، اور ان کو انشاءاللہ ہم جہاں تک ممکن ہوگا پورا کریں گے. اور یہ ہم جا رہے ہیں جنیوا میں، کیونکہ جو بنیادی 25,000 روپے کی رقم تو ہم نے ادا کر دی. این ڈی اے میں اور پی ڈی ایم نے مل کر، صوبائی حکومت نے مل کر دن رات آپ کی خدمت کی ہے، لیکن ابھی بحالی کا کام بہت باقی ہے. بلوچستان کے سنگلاق پہاڑوں میں، کے پی کے برف پوش پہاڑوں میں، سندھ کی وادیوں میں، جنوبی پنجاب میں، گلگت بلتستان میں ابھی بھی ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ امداد کے منتظر ہیں، اور نیلے آسمان کی طرف ان کی نگاہیں لگی ہیں. ہم جا رہے ہیں وہاں پر، اور مجھے امید ہے کہ جو دکھی انسانیت کے لیے دل رکھنے والی جو سویلائز سوسائٹیز ہیں وہ ضرور اپنا ہاتھ بٹائیں گے. ہم بھی اس میں بھرپور اور حصہ ڈالیں گے، کیونکہ ابھی گھروں کی کمپنسیشن دینی ہے. اور جب بات مجھے ذہن میں آتی ہے تو رات کو نیند نہیں آتی کہ یعنی تقریباً 10 لاکھ گھر جو ہیں وہ پانی میں بہہ چکے ہیں، اور ان کو ہم نے کمپنسیشن دینی. انشاءاللہ دیں گے، لیکن کس طرح اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کا ضرور اس کا سبب بنائے گا. آپ فکر نہ کریں. میں اور میری حکومت اور میرے حکومت کا زعماء اور افسران انشاءاللہ تب تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک یہ ہم فرض مکمل نہیں کر لیتے. کب ہوگا، کس طرح ہوگا، اللہ سے دعا کریں، لیکن ہم ایک گھڑی ضائع نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ کوئی لمحہ ضائع نہیں کریں گے. آخر میں یہاں پر چیف سیکرٹری صاحب کو یہاں پر دعوت دینا چاہتا ہوں. میں یہاں پر سیکرٹری ایجوکیشن کا دعوت دینا چاہتا ہوں، اور کمشنر صاحب کو یہاں پر دعوت دینا چاہتا ہوں تشریف لائیں. اور جناب خالد بخشی صاحب بھی، آپ بھی تشریف لائیں، یہاں پر تشریف لائیں. آپ مہربانی. گورنر صاحب آپ بھی آئیے، ذرا آپ بھی آ جائیں، تشریف لائیں یہاں پر. اور یہاں پر ایف سی کے کون ہیں یہاں پہ؟ گورنر صاحب آپ تشریف لائیے. سر دانش اسکول کے لیے میں اپنی زمین ڈونیٹ کروں گا. خالد میں ابھی اعلان کروں، آپ خود اعلان کریں. آئیے. وہ جال مکسی میں اس معاون میں دوں گا. چیف منسٹر جناب قدوس بزنور صاحب کی سربراہی میں بلوچستان کی حکومت نے یہ فیڈرل گورنمنٹ نے فنڈز خرچ کیے، لیکن یہ فنڈ فیڈرل اور پروونشل کا معاملہ نہیں، یہ پاکستان کے وسائل ہیں، اور پاکستان کے عوام کا اس کے اوپر حق ہے، چاہے وہ بلوچ ہوں یا سندھی ہیں یا پنجابی ہیں یا پٹھان ہیں یا کوئی بھی ہیں، سیٹلرز ہیں، جو بھی ہیں، ان کے اوپر ان وسائل کا حق آپ کا ہے. تو وفاق نے یہ وسائل مہیا کیے، مگر جناب بزنور صاحب جو آج موجود ہیں ان کی بڑی مہربانی، اور ان لوگوں نے اس علاقے کے جو ایم این اے ہیں، مکسی صاحب ہیں،
اور ان افسران نے جو کاوش کی ہے. جی اذان ہو رہی ہے. آئیے جوان صاحب پلیز تشریف لائیے. جان صاحب آپ بھی آئیں. اس کو تو آپ تو نہیں تھے چیئرمین، اب چیئرمین ہیں تو آپ جنرل خالد نواز کی آپ نمائندگی کر رہے ہیں. تو ان افسران نے بے پناہ محنت کی. کچھ تاخیر ہوئی پہلے، وہ شاید میرے مزاج کو شاید سمجھا نہیں. جب میں نے پہلے ٹارگٹ دیا تھا وہ گزر گیا. جب میں دوبارہ آیا تو میں نے دوبارہ اس کو پوچھا ان کے، جب آپ فکر نہ کریں فیڈرل گورنمنٹ سے چند فنڈ ریٹ ملے، بالکل وہ بھی ایک بات ضرور ہوگی. لیکن پھر ان افسران نے جس طرح محنت کی اور 2 مہینے میں جو میں نے ٹارگٹ دیا مکمل کیا، یہ ایک بہت بڑی بات ہے. بھرپور تالیاں ان کے لیے لگائیں، بھرپور تالیاں. اور میں آج چیف سیکرٹری بلوچستان، سیکرٹری ایجوکیشن بلوچستان اور کمشن صاحب بشیر احمد کے لیے میں تغمہ خدمت کا اعلان کر رہا ہوں. ان کو 23 مارچ کو تغمہ خدمت حکومت پاکستان دے گی تاکہ حوصلہ بڑھے، ترغیب ہو اور افسروں کو بھی اور جوانوں کو بھی، تاکہ وہ اس کار خیر میں بڑھیں. اس قوم کے نوجوانوں اور بیٹیوں اور بیٹیوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ پیراستہ کریں اور ہسپتال بنائیں، وہاں پر دوائیاں اچھے طریقے سے مہیا کریں، ڈاکٹرز وہاں پر لے کے آئیں، نرسز لے کے آئیں. یہ ہے وہ خواب جو 23 مارچ کو حضرت قائد اعظم نے 1940 کو دیکھا تھا. اور مینار پاکستان پر پورے بر صغیر سے لاکھوں مسلمان وہاں پر جوک در جوک چلے آئے. بنگال سے بھی آئے، سندھ سے بھی آئے، بلوچستان سے بھی آئے، پنجاب سے بھی آئے، کے پی سے بھی آئے، کشمیر سے بھی آئے. اور انہوں نے وہاں پر 23 مارچ کو وہاں پر قرارداد پاکستان کا وہاں پر پاس کی گئی. اور پھر لاکھوں مسلمانوں کی عظیم قربانیوں سے پاکستان مارز وجود میں آیا. اس لیے نہیں کہ امیر امیر تر ہو جائے اور غریب غریب تر ہو جائے. اس لیے نہیں کہ امیروں کا پاکستان اور غریبوں کا پاکستان اور. اس لیے نہیں کہ غریب اپنی بیٹی کی شادی پر بھی وہ افسوس میں اس کا سب نیچے ہو کہ میں اس کے ہاتھ پیلے کروں گا، اور امیر آدمی جو ہے وہ 50 کھانے اور پتہ نہیں کتنے 100 تولے اور گاڑیاں اور دوسرے ممالک میں بڑے بڑے ہوٹلوں میں وہاں پر ان کے ولیمے ہوں. نہیں 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 نہیں. پاکستان بنا تھا کہ پاکستان کے ہر فرد کو، چاہے وہ مسلمان ہے یا ہندو ہے یا سکھ ہے یا پارسی ہے یا کسی بھی اس کے مذہب سے تعلق ہے، اس کے آئین میں برابر کے حقوق ہیں. یہی حضرت قائد اعظم نے 11 اگست کی تقریر میں فرمایا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے وہ ویژن، یہ ہے وہ سوچ، یہ ہے وہ خواب جس کا ابھی بھی جو خیال ادھورا ہے، ابھی تک وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا. اس کے باوجود بھی کہ لاکھوں مسلمانوں نے خون کے دریا عبور کیے تھے اور راستے میں ان کے بچے، ان کی بیٹیاں شہید ہو گئی، ان کے بزرگ شہید ہو گئے. وہ ہندوستان میں ہر چیز چھوڑ کے آئے تھے، اپنا زیور، گھر، کپڑے، ہر چیز. وہ خواب اپنی آنکھوں میں بسائے ہوئے کہ پاکستان مارز وجود میں آئے گا تو سب کو ان کے حقوق ملیں گے اور سب اپنی محنت کے بل بوتے پر، اپنی امانت اور دیانت کے بل بوتے پر معاشرے میں مقام حاصل کریں گے. مگر ایسا نہیں ہے آج جس کی لاٹھی اس کی بھینس. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اسی صوبت پور کے اس منصوبے سے ہم سبق حاصل کریں گے. کس طرح یہ بلوچستان کے ایڈمنسٹریشن نے، کس طرح سیاستدانوں نے
اور کس طرح چیف منسٹر نے مل کر ایک ایسا اسکول وہاں پر دوبارہ تعمیر کیا ہے. پورے علاقے آج بھی پانی کھڑا ہے. اور مجھے ایکٹنگ گورنر بتا رہے تھے کہ جناب وزیر اعظم یہ اب زمینیں ناکارہ ہو گئی ہیں کیونکہ پانی اب اپریل میں لو چلے گی تو یہ پانی خشک ہوگا. اس سے بڑی اور کیا تباہی ہو سکتی ہے؟ تو اگر اس سے بھی ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے اور ہم نے اثار اور قربانی کو اپنا اوڑھنا بچھانا نہ بنایا اور اقبال اور قائد کے فرمودات کو ہم آگے لے کے نہ چلے اور اسلامی تعلیمات کو ہم آگے لے کے نہ چلے، رب العزت کے احکامات کی ہمیں تمام احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن جو انسانی حقوق ہیں وہ تعلیم، علاج، انصاف اور روزگار اگر وہ بھی ہم مہیا نہ کر سکیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ لاکھوں شہداء جنہوں نے پاکستان کے لیے خون دیا تھا ان کی روحیں قبروں میں تڑپتی رہیں گی جب تک کہ اقبال اور قائد کا خواب وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی کے اوپر میں آج اپنی بات کا اختتام کرتے ہوئے اقبال کے اس شعر پہ اپنی بات ختم کروں گا کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے. یہ آبرو انہوں نے بنائی نا آج صحبت پور میں اپنا عظیم ماؤں اور عظیم والدین کے بچوں کے لیے. وہ آبرو انہوں نے ایسے نہیں بنائی، محنت کی. مکھیاں تھیں، پانی میں اپنا جراثیم تھے، سڑکیں ٹوٹی ہوئی تھیں، اینٹیں، یہ اپنا گارا کہاں سے آیا، لوہا کہاں سے آیا، یہ محنت کی انہوں نے. تو اگر ہم ان کی محنت کی قدر نہیں کریں گے، اپریشیٹ نہیں کریں گے تو یہ پھر چراغ پھر آگے نہیں چلے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قربانی ہے، یہ اثار ہے، یہ محنت ہے. اس لیے ان کو 23 مارچ کو انشاءاللہ تغمہ خدمت دیا جائے گا تاکہ انہوں نے جو محنت کی ہے وہ پوری قوم دیکھے. یہ پبلک ریکگنیشن ہے کہ جنہوں نے اچھا کام کیا ان کو ستائش ملے، جنہوں نے کام ٹھیک نہیں کیا ان کو ریپریمانڈ کرنا چاہیے. یہی اصول ہے دنیا میں ترقی اور خوشحالی کا، اور کوئی پیمانہ، کوئی میزان نہیں ہے. تو تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے، اور نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گلو کر لے. اقبال کہہ رہا ہے 1857 کا جو ہوئی تھی، انگریز اس کی مٹنی کہتے ہیں، ہم اس کو جنگ آزادی کہتے ہیں کہ مسلمان 1857 کو اس کو ریفر کر رہا ہے جب انگریز نے پھر اس کے اوپر قبضہ کیا اور کس طرح پھر ظلم اور زیادتی کا ایک طوفان آیا. دلی میں کیا کچھ ہوا، ہزاروں لوگوں کو ایک ہی دن میں ان کو شہید کیا گیا، مسلمانوں کو، اور دوسرے لوگ بھی مرے ہوں گے جو غیر مسلم تھے. تو اقبال کہتا ہے کہ اور جو باقی جو تھے بڑے بڑے وہ بن گئے انگریز کے، اب ہاں میں ملانے والے بن گئے. تو اقبال کہتا ہے کہ مسلمان یہ تو تمہاری شان نہیں ہے کہ پھول کی مانند، اور پھول جو ہے وہ کانٹوں کے بغیر پیدا نہیں ہوتا. یاد رکھنا، جو کہتے ہیں نا، جو روئی پینجے کے بغیر وہ سوتر نہیں نکلتا، بڑی تکلیف سے روئی گزرتی ہے. پھول بھی کانٹوں سے گزرتا ہے، تب خوشبو پھیلتی ہے پورے باغ میں. تو اگر پاکستان کے عوام نے، افسران نے، اپنا پولیس آفیسرز نے اور گورنمنٹ آفیسرز نے، سیاستدانوں نے، ڈاکٹرز نے، انجینئرز نے، مزدوروں نے اگر پاکستان کی خوشبو دنیا میں پھیلانی ہے تو یہ صحبت پور کے سکول کی یہ مثال ہے. اقبال یہ کہتا ہے کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، کہ مسلمان کو وہ ایڈریس کر رہا ہے 1857 کے حوالے سے کہ مسلمان اگر تم نے پھول کی مانند اگر خوشبو علاقے میں پھیلانی ہے تو اس کا راستہ آسان نہیں، کانٹوں سے گزرنا ہوگا. اس کے بغیر نہ مہک آئے گی، نہ کوئی باغ کی طرف جائے گا. تو پھر وہ کہتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا مسلمان، کہ اب پھول کی طرح تمہیں کو کاٹ کے کوئی گلے کا ہار بنا لیتا ہے، کوئی ناک کا، کوئی اپنے پگڑی کے اوپر رکھ لیتا ہے. نہیں، تم نے تو دنیا کو لیڈ کرنا تھا، تم نے دنیا کو راستہ دکھانا تھا. تو اسی شعر پہ کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے، اور نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے،
کوئی ज़ेब गुलो कर ले। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। आवाज पाकिस्तान, कायद आज़म जोर से कायद आज़म। शुक्रिया। अच्छा सर, वो हम sorry। डोनेट कर रहे हैं, मैं ये किधर सर स्कूल मैं भी करूँगा ज़मीन डोनेट। एक्टिंग गवर्नर साहब जमाली साहब कहते हैं कि मैं अपने इलाके में ये डोनेट कर रहे हैं ज़मीन फ्री दानिश स्कूल के लिए, और खालिद मक्की साहब भी ज़मीन फ्री दे रहे हैं दानिश स्कूल के लिए। तो ज़मीन आपको अच्छी वाली देनी पड़ेगी। बड़े मैंने क्रिकेट ग्राउंड डबल डबल बनवाने हैं, बनाएंगे सर, और हॉकी ग्राउंड भी डबल डबल बनाने हैं, और कमरे भी जो हैं वो बड़े होंगे। बिल्कुल आपकी बहुत मेहरबानी, आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। खुदा आप सबका हामी नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सोबतपुर में एमायदीन और सैलाब ज़दगान से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि हालिया सैलाब के बायस बलूचिस्तान का बेशतर हिस्सा पानी में डूबा हुआ था। हालिया सैलाब पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज था। हुकूमत सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए दिन रात कोशा रही। मजीद कहा कि हुकूमत संभाली तो मुल्क की माशी हालत अबतर थी, और दानिश स्कूल की तर्ज के बलूचिस्तान में 12 स्कूल बनाए जाएंगे। हालिया सैलाब पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, ये कहना था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का। और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर बलूचिस्तान के ज़िला सोबतपुर में मौजूद थे, और इस वक्त उनको ब्रीफिंग दी जा रही है। जो है वो टोटल नीड है सर, जो कि पीडीएनए ने एस्टेब्लिश की है सर। इसमें से सर अभी तक हमारे पास जो कमिटमेंट्स आई हैं ना, वर्ल्ड बैंक की 100 मिलियन है, दूसरी वर्ल्ड बैंक की 300 मिलियन है हाउसेस की, और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने सर 60+5 जायका की ग्रांट है। ये 465 है। इस पे तेज़ी से काम अप्रूवल्स हो गई हैं सर। बाकी गैप है जो कि हम इंशाल्लाह जेनीवा में करेंगे सर। आपकी राइट है इसमें सर। मैं आपको थोड़ा आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा हूँ कि बलूचिस्तान बिकेम दी लीडिंग प्रोविंस, जो हमने वीट सीड्स फार्मर्स को फ्री डिस्ट्रीब्यूट की है, और 10 एकड़ से कम जितने भी काश्तकार थे उन सबको फ्री सीड दिया है सर। उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह पूरी टीम की मेहनत की वजह से मलेरिया कॉलरा की आउटब्रेक को सर चेक किया गया इस पूरे प्रोविंस में। उसके अलावा सर इमरजेंसी मेडिसिन दी गई। कैस्को का आपका अनाउंसमेंट था कि बिजली के बिल जो हैं वो माफ़ किए जाएं, वो अनाउंस कर दिया था, इन्होंने इम्प्लीमेंट भी कर दिया। सीईओ कैस्को सर मौजूद हैं यहाँ पे। उसके अलावा लाइव स्टॉक को सर इधर फीड नहीं था, जब आप आए थे लास्ट टाइम पानी पे ये सड़कों पे खड़े थे, इनको फीड प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने दिया। कैनाल्स और जो ट्रेन्स थी उनके ब्रीचेज और कट्स भी जो है सर। ये जस्ट हम आपके थैंक यू वेरी मच। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर बलूचिस्तान के ज़िला सोहबतपुर में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म को सैलाब मुतासिरीन की बहाली और तबाह शुदा इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर नौ के लिए जारी काविशों पर ब्रीफिंग दी गई है।